قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم. اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، تو اب ڈیفینیشن آ رہی ہے مومن کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، صرف وہ ہے جو ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے. اب آپ نے دیکھا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کے ایمان کی تو انتہائی تاکیدی نفی کی جا رہی ہے. لم تؤمنوا، اب یہ جو ہے، جو عربی گرامر سے کچھ واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ماضی کی نفی یوں بھی ہو سکتی ہے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے، نہیں، لم تؤمنوا، اس میں زور ہوتا تم ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے میں نے لفظ کا اضافہ کیا. پھر اس پر بھی مزید اضافہ، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. البتہ اسلام تمہارا قبول ہے، ولیکن قولوا اسلمنا. اور چونکہ اب یہاں کہا جا رہا ہے اسلام، قرآن تو ہے ہی نہیں، تو ایمان تو ہے ہی نہیں، اسلام ہے، تو یہ اسلام قبول ہوگا یا نہیں؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن یہاں چونکہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے، لہذا حوالہ دیا ہے اللہ کی دو صفات کا، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے، بخشنے والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا. تو یہ کنسیشن ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے لیے آپ کو حیات نبوی، حضور کی حیات دنیاوی کے ایک ذرا سا برڈ آئی ویو لینا چاہیے. مکے کا ابتدائی زمانہ وہ ہے کہ جس میں ایمان لانا گویا کہ معاشرے کو چیلنج کرنا تھا. جو شخص کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. لہذا وہی شخص کہنے کی جرات کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا تھا. ابھی تو وہ تیار تھا ہر صورتحال سے نمٹنے کے. رفتہ رفتہ کچھ مکے کے حالات بھی بدلے، لیکن میں اب دوسری انتہا پر جا رہا ہوں. جب مکہ فتح ہو گیا، اب تمام عرب کے قبیلوں نے سمجھ لیا کہ جب قریش ہار گئے، ختم ہو گئے، تو اب محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کر سکتا. لہذا چلو اسلام لے آؤ. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، فائدہ کیا ہو، ریزسٹ کر نہیں سکتے. لہذا جوق در جوق، قبیلہ در قبیلہ، وفد در وفد آنے شروع ہوئے اور وہ اسلام لے آئے. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل. ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی اور یہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ویسے تو مدنی زندگی کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا، ایمان لانے کا فوری طور پر کوئی مصیبت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ حضور تو وہاں پر حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے، بے تاج بادشاہ. لیکن یہ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا فتح مکہ کے بعد. اب اس کا تجزیہ کیجیے. جو لوگ بھی اس وقت ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد،
ان کی قلبی کیفیات تین میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے دلوں میں واقعی ایمان بھی پیدا ہو گیا ہو، اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ آخری انتہا پہ لیفٹ سائڈ پر، یہ رائٹ سائڈ ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر یہ کہ انہوں نے صرف وقتی طور پر سر نیچا کیا ہو، اس انتظار میں کہ پھر جب موقع آئے گا تو اٹھے گا۔ یہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ تحریک کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہے تو اس کے کچھ مخالف جو ہیں وہ، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں نیوی پانا، وہ سر جھکا دیتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے مناسب تو پھر ہم کھڑے ہوں۔ اب اس وقت تو ہم اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں پاتے کہ ہم جائیں اور اطاعت قبول کریں۔ یہ بدنیتی ہو گئی۔ مثبت طور پر ایمان بھی ہو سکتا تھا، منفی طور پر نفاق بھی ہو سکتا تھا، کہ دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لائے، لیکن ان دونوں کے بین بین یہ بھی ہو سکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ایسی لوگوں کی جن کے نہ مثبت طور پر ایمان تھا نہ منفی طور پر نفاق تھا، دل میں کچھ نہیں تھا، نہ ایمان نہ نفاق، صرف اسلام، انہوں نے اطاعت قبول، نہ کسی بدنیتی سے نہ ہی وہ مثبت طور پر کسی یقین کے تحت۔ یہ درمیانی لوگ ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اکثر لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پر بات منافقین سے ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ منافقین کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ نفاق نہیں، اگرچہ ایمان بھی نہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کے اندر بات واضح کی ہے، اگر یہ اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا، نیک نیتی سے اگر اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جو انتہائی اہم ہے کہ ایمان کی مؤکد نفی کے ساتھ یہاں پر اسلام کو قبول کیا جائے، تو معلوم ہوا اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ یہاں وہ یہ اذا اجتمعا تفرقا، یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں، ایک ہی آیت، لہذا یہاں ان کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہے۔ وہ جدا کیا ہے؟ اسلام در حقیقت اس دنیا میں ایک مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ دنیا میں ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اس کو مسلمان مانا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا بھی ہے، ہرگز مت کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے مومن ہو۔ لہٰذا دنیا میں سارا معاملہ جو ہے وہ شہادت کی بنیاد پر ہے، بھائی زبان سے کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم رد نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ کوئی جرم کرے یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا تھا، اصل میں تو یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، پاکستان کے سرحدی جو علاقے ہیں یہ پنجاب کے، ایسا بھی ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر آیا، اس نے ختنہ بھی کرائی، اس نے داڑھی بھی رکھی، اس نے نماز بھی یاد کی، اور کسی سرحدی گاؤں میں وہ امام رہا کئی سال تک۔ بعد میں کھلا انکشاف ہوا یہ تو جاسوس تھا۔ یہ ہو سکتا، اس اعتبار سے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ ایمان پر مبنی نہیں ہے، اسلام پر مبنی، اور اسلام میں شہادت ہے، یقین قلبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو تو کیا کہہ رہے ہیں، نور علی نور، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو دنیا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ارکان کیا ہیں سب کو معلوم ہے، 5۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔
5 چیزیں ہیں. کلمہ شہادت ہے یہاں، صرف ایمان کا لفظ نہیں آیا. ارکان اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے. شہادت، وربل ٹیسٹیمنی. I testify that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and servant and abd. یہ ٹیسٹیفائی کیا، مسلمان ہو گئے. اب 4 عبادتیں ہیں جن کا التزام کرنا ہوگا. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ ارکان اسلام. لیکن ایمان کیا ہے؟ جو اگلی آیت کے اندر بیان ہوا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. میں ایک بات آپ سے کہنی بھول گیا شروع میں. یہ جو 3 جوڑے ہیں جو میں نے گنوائے تھے، اسلام اور ایمان، جہاد اور قتال، نبی اور رسول، ان میں ایک نسبت تمام علماء تسلیم کرتے ہیں. اس جوڑے کا ایک فرد خاص ہے، ایک عام ہے. رسول تو خاص ہے، نبی عام ہے. ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. قتال خاص ہے، جہاد عام ہے. قتال تو جہاد ہے، جہاد لازماً قتال نہیں. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. تو جو شخص مسلم بھی ہے اور پھر مومن بھی ہے، اس کے یہاں 5 ارکان تو موجود ہی رہیں گے نا. مسلم ہے وہ، بنی الاسلام علی خمس، اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اس میں 2 ارکان کا اور اضافہ ہو جائے گا. وہ اضافی ارکان ہیں ایمان کے. یہ ہے جو اس آیت میں آیا، آیت نمبر 15. اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مقام ہے. کہ ایمان کی نفی مطلق مؤکد، لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس سے زیادہ تاکید ہو نہیں سکتی. اس کے ساتھ اسلام کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے ایمان کے ارکان کو نہیں سمجھا. اسلام کے ارکان سب کو یاد ہے. اگر تعلیم الاسلام سے کہیں تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے تھے، اگر آپ کی بھی تعلیم کا آغاز ہوا ہو وہ نورانی قاعدے کے بعد یا جو بھی الف باتا پڑھنے کے بعد پھر ابتدائی جو تعلیم ہوتی تھی مسلمان بچوں کی، اس میں تعلیم الاسلام، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. مومن وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر قبول کرتے ہیں اس کے تمام احکام، اور اقرار کرتے ہیں زبان سے اور تصدیق کرتے ہیں دل سے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ایمان کا ایک رکن اضافی ہو گیا. اقرار باللسان پر تو اسلام ہو گیا. ایمان میں ایک اضافہ ہو گیا تصدیق قلبی، اور دوسرا اضافہ کیا ہوا؟ جہاد. چنانچہ یہ جو آیت ہے جو میں نے کہا قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر ایک جامع و مانع تعریف کی گئی ہے ایمان کی. مومن کون ہے؟ کیونکہ پس منظر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں جب کہا گیا مومن جاننا چاہتے ہو کون ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوئی ہو ہم تو مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. ہم صرف اسلام کے اوپر نہیں رہنا چاہتے، مومن بننا چاہتے ہیں، تو بتایا جانا چاہیے. انما المؤمنون. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے ابتدا میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے. یہ اسلوب حصر جو ہے یہ نحو کی ایک اصطلاح ہو گئی. مراد کیا ہے اس سے؟ سادہ ترین اس کی مثال میں اردو میں دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا. زید ہی عالم ہے، اس سے کیا فرق ہوا؟ باقی لوگوں سے علم کی نفی کر دی، صرف زید عالم. ہی کے اضافے سے زمین و آسمان کے فرق ہو گئے.
زید عالم ہے، زید ہی عالم ہے. اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، گھیر لینا. حصار کے معنی کیا ہے؟ گھیر لینا. اس گھیر لینے ہی کو کہتے ہیں منطق میں جامع و مانع تعریف. یعنی تعریف ایسی ہو کسی چیز کی کہ جس میں اس کا کوئی جز باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو جائے. جامع اور مانع. یہ آیت ہے قرآن مجید میں جو ایمان کی جامع اور مانع تعریف کر رہی ہے. انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ذرا غور کیجیے اس بات. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر ایمان کے ذکر کے بعد یہ اضافی الفاظ ملتے ہیں. ثم لم یرتابوا، ریب سے بنا ارتیاب. ثم لم یرتابوا، پھر لم ہے یہاں پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. کیا مطلب ہوا؟ ان امور پر یقین قائم ہو. ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات پر ہے، اور فرشتوں پر ہے، نبیوں اور رسولوں پر ہے، کتابوں پر ہے، پاس بعد الموت پر ہے، حساب کتاب پر ہے، جزا و سزا پر ہے، جنت اور دوزخ پر ہے. یہ ایمان اجزاء ایمان ہے. یہ اجزاء ایمان ہے. ارکان ایمان میں پہلی چیز ہے یقین، دل کے اندر پیدا ہوگا. میں اس کے فرق کو واضح کیا کرتا ہوں انگریزی کے دو الفاظ سے. ایک ہے وربل ٹیسٹیمنی، آپ نے زبان سے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دروازہ کھل گیا. یہ شاہدرہ ہے جس سے آپ شاہدرہ کہتے ہیں، بڑا دروازہ، درا. یہ شاہدرے دو ہیں، ایک لاہور کے دریائے راوی کے پار ہے. کیوں کہتے ہیں اسے شاہدرہ؟ لاہور آنا ہے تو اس پل پر سے گزرنا ہوگا، شاہدرہ سے ہو کے آؤ. اب تو سر اور بھی پل بن گئے. ایک دلی کے مشرق میں ہے جمنا پار شاہدرہ. دلی میں آؤ گے یو پی کے کسی مقام سے تو شاہدرے سے داخل ہو. تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ وربل ٹیسٹیمنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کا معاملہ یقین والا اگر معاملہ چاہتے ہو تو اس میں اگر ایمان والا معاملہ چاہتے ہو، کوالیفائی کرنا چاہتے ہو ٹو بی اے مومن، پھر یقین دل میں ہونا ہے. اس کے بغیر تم مومن نہیں. اچھا، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا میں ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست، اس کی بنیاد اسلام ہے. ایمان اس لیے نہیں بن سکتا کہ ایمان کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. الیکٹرو کارڈیوگرام بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، کوئی شے دل میں اتار دیجئے. آج کل تو سب کچھ ہو رہا ہے. دل کی جو شریانے ہیں انہیں جوڑ دیجئے، توڑ پھوڑ کر دیجئے، جو چاہے کر لیجئے. لیکن کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں. نہ آج سے 1400 برس قبل تھا، نہ آج. لہذا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ایمان پر نہیں ہوں گے، اسلام پر. اسلامی ریاست کا دستور جو ہے، کون شہری ہوگا اس کا؟ وہ اسلام ہوگا. اوکے. لیکن آخرت میں معاملہ اس ہستی کے ساتھ پیش آنے والا ہے جو علیم بذات الصدور، جو جاننے والا ہے اس تمام چیزوں پہ جو دلوں میں، سینوں میں موجود. وہاں معاملہ ایمان کی بنیاد پر. وہ شخص دنیا میں مسلمان تھا، مسلمانوں کا وہ لیڈر تھا، بڑا قائد تھا، سب کچھ تھا، لیکن اگر ایمان نہیں تھا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اطاعت اگر ہوتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ ایمان ضرور پیدا ہو جائے گا.